بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی ان راتوں میں جو سلسلہ چل رہا ہے وہ کلمہ، اور کلمے کے تحت ہر دن ایک نیا عنوان ایک کلمے کا آپ کے سامنے لغوی اور اس کے متقاضی جو باتیں ہیں اس کو لے کے میں آپ کے سامنے تفصیل بیان کر رہا ہوں. تو غرض آج کے دن کا جو عنوان ہے وہ الاحسان. اسلام، ایمان اور احسان، یہ تین ایسے درجات ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نازل ہو کے سکھائے تھے، اور یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے. میں نے اس کی آدھی حدیث تو اسلام کے مضمون پہ ادا کر دی ہے. جو لوگ مسلسل آ رہے ہیں شاید وہ جانتے ہوں گے جو میں نے حدیث بیان کی کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نمودار ہوا. اس میں حضرت جبرائیل تھے، اصل میں وہ آنے والے جو انسانی شکل میں آئے تھے، اور انہوں نے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، اور دوسرا سوال کیا تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، اور اس کے بعد آخری سوال کیا تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے. تو ایمان، اسلام، احسان، اور درجات کے لحاظ سے اسلام، ایمان، احسان سب سے زیادہ اونچائی پر جو درجہ فائز ہے وہ احسان کا درجہ ہے. لیکن میری عادت کے مطابق میں سب سے پہلے اس کے لغوی حیثیت سے معنی بیان کروں گا، ڈکشنری میننگ، اور اصطلاحاً اسلام میں احسان سے مراد کیا ہے. تو سب سے پہلی چیز احسان نکلا ہے حسن سے. حسن، اور حسن کوئی نہیں جانتا، سب جانتے ہیں. حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں، حسن تزئین کو کہتے ہیں، حسن آرائش کو کہتے ہیں. تو احسان کا مطلب ہے احسنت الشیء، عربی میں ایسے بولیں گے تو زینت الشیء، میں نے کسی چیز پر احسان کیا، تو اس کا مطلب ہوگا میں نے کسی چیز کو خوبصورت بنایا. خوبصورتی، حسن، اس سے نکلا ہے احسان. اب احسان، خوبصورتی کس میں کیوں؟ تو سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی کے جو معاملات بندوں کے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو معاملات بندوں کے ہیں اس کے اندر خوبصورت سے خوبصورت ادا کرنا، نمبر ایک۔ نمبر دو، بندوں کے ساتھ بندوں کے جو معاملات ہیں، بندوں کے ساتھ بندوں کے جو معاملات ہیں ان کو خوبصورت طور پر ادا کرنا، یہ دونوں مستحکم ادا کرنے والا مسلم سے، مومن سے آگے جا کے محسن بن جاتا ہے۔ محسن، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، مسلم، مومن، یہ حد ہو گئی ہاں، لیکن تیسرا جو درجہ ہے اس میں فرمایا کہ انا لا نضيع اجر من احسن، احسن، ہم ضائع ہرگز نہیں کریں گے ان کے اجر کو، جو احسن محسن ہوگا اس کے اجر کو ہم کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ لا نضيع اجر من احسن عملا، عمل کیا لیکن حسن نہیں ہے اس کے اندر، تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ حسن جتنا زیادہ اس کے اندر بڑھے گا، تقرب الہی اور عبادت کا مغز اور ثواب اتنا ہی بڑھے گا۔ ایک انسان نماز پڑھی 2 رکعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن حسن کے اعتبار سے اتنی کم ہوتی ہے، اتنی کم ہوتی ہے، اس کو 100% ثواب ملنے کے بجائے 50% ملتا ہے۔ کوئی انسان نماز پڑھتا ہے اس کو 40 ملتا ہے، کوئی انسان نماز پڑھتا ہے اس کو 20% ملتا ہے، کوئی انسان نماز پڑھتا ہے اس کو 5% ملتا ہے، کوئی انسان نماز پڑھتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا اجر، کوئی انسان نماز پڑھتا ہے الٹا اللہ اس کی نماز جس طرح تم پرانے کپڑے پھینکتے ہو اسی طرح اس کے منہ پہ پھینک دی جاتی، جس طرح کوا ٹھونگ مارتا ہے اسی طرح کیا ہے، جلدی جلدی ہوں قیام کیا، ہوں رکوع کیا، ہوں سجدہ کیا، ہوں اٹھا، 2 رکعت 2 منٹ میں۔ ہم جو کہتے ہیں نا ڈرا ٹھہرو جی 4 رکعت 2 منٹ میں پڑھ کے آتا ہوں، 4 رکعت 2 منٹ میں پڑھ کے آنے کا جو مسئلہ ہے، تو حسن اصل چیز ہے جس سے تمہاری عبادتیں اللہ اللہ اور اس کے درمیان کے معاملات کو خوبصورت بنانے میں، اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند کرنے میں حسن سب سے اہم ہے۔ نمبر 2، احسان وہ لفظ بھی ہے جو ہم اردو میں احسان کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ ظلم کا اپوزٹ احسان۔ احسان کا مطلب خیر خواہی، خیر خواہی، لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آنا، اس معنی میں بھی احسان احسان ہے، اس معنی میں بھی احسان احسان ہے۔ لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ محسنین کا درجہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا رکھا ہے۔ فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، فرمایا کہ جو لوگ محسن ہیں، احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں اعمال، احسن طریقے سے اپنے اعمال اور بندوں سے بندوں کے معاملات اور بندوں سے اللہ کے معاملات ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ ہے۔ مسلم کے لیے حسنہ اور زیادہ نہیں بولا، مومن کے لیے حسنہ و زیادہ نہیں بولا، بولا کہ محسن کے لیے حسنہ ہے زیادہ ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور صحیح بخاری کے اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ احسان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، خواہ وہ اللہ کے معاملات ہوں خواہ وہ بندوں کے معاملات ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی حسنہ دے گا اور زیادہ دے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا الحسنى الجنہ، الحسنى الجنہ، وزیادہ وزیادہ اللہ تبارک و تعالی کا جلوہ دیکھنا، اللہ تبارک و تعالی کا چہرہ دیکھنا۔
اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنا دیدار الہی و زیادہ. اللہ تبارک و تعالی محسنین کو کہتا ہے جو محسن ہوں گے عمل میں میں ان کو جنت بھی دوں گا، اپنا دیدار بھی کراؤں گا. جو محسن نہیں ہوں گے، ظالم ہوں گے، عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ تبارک و تعالی اپنا چہرہ ان سے روکے رکھے گا، حجاب ڈال دے گا کہ ظالم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ نہیں سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی صحیح مسلم کی روایت میں اسی آیت کی تفسیر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ جب جنت میں جنت والے چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کیا پوچھے گا؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی فرمائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں سے اللہ پوچھے گا کوئی کمی؟ اے جنتیوں کوئی کمی؟ جنتی جواب دیں گے اللہ اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا، کمی کہاں کی ہے؟ سب کچھ تو دے چکا ہے رب العالمین، اور کمی کہاں کی؟ اللہ کہے گا نہیں، سوچ کے دیکھو کوئی کمی تو نہیں ہے. کہا کہ کوئی کمی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ جنتیوں ایک کمی اور بھی ہے جو ابھی میں نہیں دیا ہوں تمہیں. پوچھیں گے کیا؟ کہا کہ میری رضا، کہا کہ میری رضا، میری خوشی، میری خوشنودی. اور یاد رکھو آج اعلان کرتا ہوں تم جو چاہے کرو، آج کے بعد تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اللہ اللہ اللہ. اللہ کیا کہے گا؟ یہاں مسئلہ کیا ہے جی؟ ڈرتے رہو کہیں اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے، ڈرتے رہو. وہاں جنتیوں کو سب سے اعلیٰ نعمت جو وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جنت کی تمام نعمتیں اس کے سامنے بیکار لگیں گی یہ رب کے رضوان سے. یہ سب سے بڑی چیز ہے نعمت. اللہ کہے گا کہ جنتیوں کوئی حد نہیں، کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں. یہاں رکو وہاں سب کچھ ہے تمہیں، میں خود دوں گا تمہیں. شراب سے یہاں رکو وہاں میں خود شراب پلاؤں گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اس کا رب اس کو شراب پلائے گا. یہاں زنا سے بچو، ہم خود تمہیں حور عین دیں گے. وَحُورٌ عین كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جزاء بما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حور عین، آنکھوں والی حوریں کیسے ہیں؟ جیسے چھپا کے رکھے گئے موتی ہیں خیموں کے اندر. خیموں کے اندر چھپا کے رکھے گئے موتی اتنے سفید دھدیالے اور اتنے روشن و پاک کہ لن یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے نہ کوئی انسان نے اس کو چھوا ہوگا نہ کوئی جن نے اس کو چھوا ہوگا. آج تم جاتے ہو تو 10 آدمی چھونے کے بعد تمہیں کوئی ڈانسر ملتی ہے. ہر کس و ناکس چھوتا ہے تو تب کہیں جا کے وہ ڈانسر بنتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ رقص سے چھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، میں تمہارے لیے خود ایسی موتی والی حور تمہیں دوں گا جس نے کبھی کسی نے اسے چھوا تک نہیں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے اس کو چھوا نہ کسی جن نے اسے چھوا ہوگا. ایسی پاک باز ترین تمہارے لیے ہم نے رکھا. یہاں رکو وہاں تمہاری شروعات ہی سونے چاندی سے ہوگی، سونے چاندی سے ہوگی. جنتان ولمن خوف مقام ربہ جنتان، جو اللہ سے ڈرا، خوف کھایا کہ کل کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا، سوال جواب ہوگا، میں کیا جواب دوں گا. یہ پھونک کے ڈر کے زندگی گزارا تو اللہ کہتا ہے اس کے لیے پہلے اسٹیپ پہ اندر داخل ہوگا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. ایک جنت نہیں، جنتان. جنت کا مطلب ہے باغ. جنت کا مطلب اصل کیا ہے؟ باغ. 2 باغیں. یہاں تو کیا ہے، مرغی کی کھٹریوں میں زندگی گزارتے ہیں. وہاں کچن بھی آ جاتا، وہاں ٹیبل بھی آ جاتا، وہاں ٹوائلٹ بھی ہو جاتا، وہاں سوتا بھی انسان، وہاں جیتا بھی، اسے بھی کرایہ 5,000 سے کم نہیں ٹرپلیکین میں ہے نہیں. ایسے کتنی مخلوق ہے جو جی رہی ہے جن کے تصور میں بھی نہیں کہ باغ کبھی ان کو اگر بول دیا جائے کہ تمہارے لیے باغ ہے تو بے ہوش ہو گر پڑیں گے. مجھے کہاں کا باغ ہے؟ تو یہ تو کیا ہے، بہت جاگیردار جو ہوتا ہے نا وہ سوچتا ہے باغات کا.
عام انسان تو کہاں سوچتا ہے کہ باغ. اللہ کہتا ہے کہ عام جنتی کو بھی ہم 2 جنتیں دیں گے, 2 باغ. اور 2 باغ کیا ہوں گے؟ ایک سونے کا ہوگا, ایک چاندی کا ہوگا. ایک سونے کا باغ, ایک چاندی کا باغ. یعنی اس باغ کے اندر کی ہر چیز سونے کی ہوگی, سونے کا پورا باغ. اور دوسرا چاندی کا ہوگا, اس باغ کے اندر کی ہر چیز چاندی کی ہوگی. پہلا اٹھاؤ چاندی کا, کنگھی اٹھاؤ چاندی کی, ساز و سامان اٹھاؤ چاندی کا. اس لیے فرمایا کہ جنتان. تو غرض کی میں بیان کر رہا تھا, اللہ تبارک و تعالی ان سب کے علاوہ پوچھے گا ابھی کمی ہے تو کیا کمی ہے؟ کہے گا کہ میری رضا, میری رضا, میری خوشنودی. جاؤ آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا, جو چاہے کرو. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ, تمہارے نفسوں کے اندر جو جو خواہشیں پلتے ہیں نا, جاؤ سب کر سکتے ہو. ہاں سب کر سکتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. جب اللہ کے رسول نے جنت کی وصف بیان کی تو ان کو سب سے زیادہ پیار تھا ہل چلانے میں, کیونکہ مدینے والے کسان تھے, ہل چلاتے تھے, اور مکے والے بزنس مین سے تجارت کرتے تھے. تو ایک صحابی اٹھے, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے ہل چلانے کی اجازت دے گا؟ تو اللہ کے رسول مسکرا پڑے, کہا کہ وہاں تمہیں ہل چلانے کی ضرورت کیا ہے, خواہش کرو, وہاں سے تمہارے لیے اناج اگائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, میری خواہش ہے کہ میں ہل چلاؤں وہاں پر, کیونکہ بڑی شدید خواہش ہے میری. تو کہا کہ اچھا, تو ہل چلانے کی بھی اجازت دے گا, کوئی مسئلہ نہیں. جیسے ہی تم دانہ ڈالو گے ویسے ہی فوری طور پر اناج اگائے گا, اور جیسے ہی تم کاٹنا چاہو گے فوری طور پر پک کے سامنے آ جائے گا. ہل چلاتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہماری ذہنیت کے بعض لوگ ایک مولوی صاحب سے پوچھے کرتے, مولوی صاحب جنت میں سگریٹ ملیں گا کی؟ ہاں, مولوی صاحب بولے کہتے جنت میں سگریٹ تو ملیں گا بھائی, جلانے کے واسطے جہنم کچھ جانا کرے. ہاں ہاں. تو غرض کے میں بتا رہا تھا, تو ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالی وہاں خود دے گا, لیکن اللہ کہے گا ایک چیز ہے میری, وہ میری رضا ہے. آج کے بعد ناراضگی نہیں, جو چاہے کرتے پھرو. آج کے بعد ابھی میں تم سے خفا نہیں ہوں گا, غصہ نہیں ہوں گا. اور یہ کہتے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کہہ کے اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے سامنے اپنا حجاب اٹھا دے گا. یہ بات چیت ہو رہی ہوگی جنتی اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ, کلام ہو رہا ہوگا. اور اس وقت جنتی یہی سب سے بڑی نعمت سمجھ رہے ہوں گے جو اللہ خود کہہ کے رضوان دیا ہے. ابھی اس خوشی میں مکمل طور پر خوش نہیں ہو پائیں گے تو دوسری خوشی اللہ سب سے بڑی خوشی دے گا کہ اپنا آپ ظاہر کرے گا. اس وقت جنتی دیکھنا شروع کریں گے. بعض روایات کے مطابق 500 سال بیت جائیں گے, انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ اللہ کے دیدار الہی کو دیکھ رہے ہیں. جنت کی سب سے اعلیٰ ترین چیز. تو فرمایا یہ کن کو ملے گی؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, وہ لوگ جو محسن ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے. دوسری جگہ کہف میں فرمایا انا لا نضيع اجر من احسن عملا, میں ہرگز عمل کو ضائع نہیں کروں گا ان کو جنہوں نے احسان کے ساتھ عمل کیا ہے. احسان کے ساتھ عمل کیا ہے, احسان کے ساتھ. تو نماز ہو خوبصورت بنا کے پڑھنے کی کوشش کرو میرے بھائیو. زکوٰۃ ہو ٹیکس نہ سمجھو, پوری رغبت کے ساتھ ڈھونڈ کے جا کے دینے کی کوشش کرو کون مستحق ہے. حج ہے نام و نمود کے پیچھے مت جاؤ, چھپا کے ایسے نکلو کہ لوگ پوچھتے رہ جائیں کہاں بھائی, وہ تو حج کو چلے گئے. لوگ تو کیا کرتے ہیں اس سے پہلے 15-20 دن پہلے ڈھنڈورا پیٹنے, بعض تو 3 مہینے پہلے رخے چھاپتے. کہاں جاتی ہیں؟ تو حج کو جاتی ہیں. وہاں سے ان کو گھنٹے ملتے اتنے گھنٹے وہاں سے ان کے روم میں لگ جاتے. آخر میں ٹریولز والا بول رہا تھا میں حج کو جا نہیں سکتے آج. اب کہاں چھپا لے گو پھرنا, 40 دن کو چھلے کو نکل جاتے. کھائی کو آج کو میں چھلے کو چل جاتا ہوں, اب کہاں سے منہ دکھاؤں. اتنی جگہ جاؤ کھایا بریانی, اتنی جگہ جاؤ گھنٹے پہنا, اب میں کیسا نہیں. کھائی کو مصیبت ڈالتے ہو میرے بھائیو, یہ چھپانے کی چیز ہے. ہاں, اور اس کے اوپر کوئی کر کے آتا ہے نا, انہیں حاجی نہیں لکھے تو چڑھ جاتا رخے میں, حاجی لکھو بھائی,
دو کرا تو کہتے انہیں الحاج کہتے، تین کرا تو کیا لکھنا ہے کہ معلوم نہیں، دو کرا تو الحاج لکھنا. اگر غلطی سے حاجی نہیں لکھ کے دے دیا نا، ہنگامہ کھڑا ہوا تھا گھر کے اندر، کیا رے تو ایسا نام لکھا سو حاجی کو جاگو حاجی نہیں لکھ، تو نمازی بھی لکھ لو، بازو زکاتی بھی لکھ لو، سب لکھتے جاؤ. کیا کیا کرتے ہیں، قربانی دینے والے قربانی لکھ لو، میں اتنے سال قربانی دیا وہ بھی لکھ لو رخے کے اندر. یہ کیا بتانے کی کوئی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے. نیت پر اللہ تبارک و تعالی نے عمل کا دار و مدار رکھا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. جس نے بھی جو نیت کی وہی ثواب ملے گا، عمل نہیں. عمل سے پہلے تمہاری نیت دیکھی جائے گی. لوگ کھنٹے پہنائیں، لوگ بولیں حاجی صاحب اس وجہ سے تم 3-4 لاکھ ڈال کے جا کے آتے ہو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 1% نیکی نہیں ملے گی. تمہاری پورا کیا کرایا غرض تم لوگوں کے لیے کیے تھے، اللہ کے لیے نہیں. سخاوت کا پہاڑ لٹا دو تم، سونے کا پہاڑ لٹا دو تم زکوٰۃ میں. اور ہمارے تو پہلے ہی زکوٰۃ نہیں دیتے، جو دیتے ہیں نا وہ پہلے سے مشہور کرتے. کیا دیتا تو 10,000، جا کو کیا کرتا ٹیکسٹائل کے دکان میں کم سے کم مول کی کتنی ساڑی ہے بولتا 100 روپے 50 روپے کی دے ڈالو، 100 ساڑیاں لے لے گا وہ دکھ لیتا. اس کے بعد کیا کرتا زکوٰۃ بانٹتے ہیں. تو یہ غریباں کی لائن کیا وہ 50 روپے کی ساڑی ایک بار پہنے تو پھٹ کو چل جاتا وہاں سے، نہیں تو لنگی ایک. تم نہ کون بولا زکوٰۃ ایسے دینا بول کے، ہیں تمہاری مرضی کی زکوٰۃ ہے. تو یہ چیز کیا ہے، اپنے نام نمود مشہور کرنے کے لیے دیتا تو 10,000. معلوم ہو جاتا اتنے بڑے آدمی بھائی انہوں کتنے جنوں کو بانٹتے، معلوم کیا انہوں کیا بانٹتے سو ایک بار کو واسطے لنگی پہننے کے، ایک بار ساڑی پہننے کو، دوسرے بار پہنے تو پھٹ جائیں گی. وہ تو بول کو رکھ کر لے لگاتا انہیں زکوٰۃ کو، بھائی اچھا مال دے ڈالو، نہ کو خراب مال اٹھا کو رکھو، میں آپ کو لے جاؤں گا. یہ ہماری حالتیں ہیں. یہ زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ ہے. یہی روزہ، یہی ہر چیز حسن لو. حسن، یہ حسن جتنا آئے گا نا تمہارے اعمال کا درجہ اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی بلند ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایک درہم دیا اور ایک نے 1,00,000 درہم دیے، ثواب میں دونوں برابر ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے؟ ایک نے 1 درہم دیا، دوسرے نے 1,00,000 درہم دیے، ثواب میں دونوں برابر ہیں. کہا کہ ہاں، ایک انسان کے پاس 2 ہی درہم تھے اور اس نے پورے اخلاص کے ساتھ 1 درہم دے دیا تو اپنے مال کا کتنا دیا؟ آدھا دے دیا، 50%. 2 ہی تھے، 1 دے دیا. اور دوسرا کوئی پیسے والا تھا جس کے پاس 2,00,000 درہم تھے اور اس نے 1,00,000 درہم دے دیا تو اپنے مال کا کتنا دیا؟ آدھا دیا. اس نے بھی مال کا آدھا دیا، اس نے بھی مال کا آدھا دیا، تو کیا 1 درہم 1,00,000 درہم نہیں ہو گئے؟ برابر ثواب میں. اللہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا ہے، کوالٹی دیکھتا ہے. کوالٹی، حسن لاؤ. تم اپنی بیوی کو حسن تلاش کرتے ہو، کیسی ہونا؟ گوری ہونا. کیسا تبھی رندے ہونے، قرآن پڑھ کو رندے، نہیں پڑھ کو رندے، جاہل رندے، کیا ہے زیادتی کرنے والی رندے. پوچھتا کہ آج کا نوجوان گوری ہونا. گوریا کو ان کو جو پھراتی چکر انہوں کالے ہو جاتے اس کے بعد. تو انہیں پوچھتا لیکن گوری ہونا بولتا. تو کیا ہے، حسن تلاش کرتا ہے بندہ، حسن تلاش کرتا ہے. ارے حسن دنیا میں تلاش مت کرو، دین میں تلاش کرو حسن. حسن کے ساتھ ساتھ یہ جو درجات ہیں وہ زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک نیکی 1,000 1 کروڑ نیکی کے برابر ہو جائے گی. ایک ہی نیکی، ایک ہی نیکی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ایک بندہ ایک روپیہ بھی دیتا ہے اللہ کی راہ میں، اگر اخلاص ہے، اگر اس کے پاس حسن ہے، اس کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہے، چھپا چھپا کے لوگوں کو معلوم نہیں ہونا، ایسے اخلاص اور حسن کے ساتھ وہ دیتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ایک درخت پیرا، اور اس درخت فرمایا کہ ایک نیکی ایسی ہے اس کی جیسا کہ اس نے ایک درخت پیرا اور اس کے اندر سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے تھے، تو 1 روپیے کا 700 روپیے. 1 روپیہ دیا
کون جی اتنا بیاج دیتا ہے، سود دیتا ہے؟ بولو کون سی بینک اگر اعلان کر دے 1 روپیہ رکھے تو تمہیں 700 ملیں گے، وہاں لڑکوں مر جائیں گے، لائن میں کھڑو تو مر جائیں گے آدھے جنے۔ 700 نہیں بولا، کھڑایا نہیں، کہا کہ 700 یہ گنتی کو بولا ہوں، اگر اس کا اخلاص اس سے زیادہ بلند ہے، حسن احسان اس سے زیادہ بلند ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، میں جو چاہوں دے سکتا ہوں، اسے دگنا تگنا کر سکتا ہوں، 7 لاکھ 7 کروڑ کر سکتا ہوں۔ حسن لاؤ، حسن، عبادتوں میں حسن۔ میں نے بتایا تھا 2 اہم چیزیں ہیں احسان میں، ایک بندے کا اللہ کے ساتھ کے معاملات، دوسرا بندوں کے ساتھ کے معاملات۔ 2 درجات ہیں احسان کی، ایک بندوں کے، اس میں سب سے پہلے پھر 2 درجات ہیں، اللہ کے ساتھ احسان، بندوں کا اللہ کے ساتھ احسان۔ پہلا احسان عبادتوں میں حسن، دوسرا احسان اپنی ذات کے ساتھ احسان۔ آپ پوچھیں گے ذات کے ساتھ احسان، ذات کے ساتھ کیسے احسان کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھائی ہیں قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے قسم کب کھاتا ہے انسان؟ کوئی چیز جب نہیں مانتے ہیں لوگ تو کہتا ہے اللہ کی قسم ایسا ہوا تھا، تو قسم بمعنی گواہی کے ہوتا ہے۔ ہاں، انسان قسم اس وقت کھاتا ہے جب اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے، یا بات مانی جاتی ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ اور زیادہ یقین کے ساتھ مانی جائے تو وہ قسم کھاتا ہے۔ تو قسم بمعنی گواہ کے ہوتا ہے۔ گواہ کوئی نہیں تھا، آپ پوچھیں ایسا ہوا تھا، وہ کہے گا ہاں ہوا تھا، نہیں جی نہیں مانتا، اللہ کی قسم ہوا تھا جی، تو گویا کہ گواہ نہیں تھا تو وہ گواہ کے طور پہ قسم کھا رہا، گواہ بنا رہا ہے اللہ کی قسم کھا کے۔ تو ایک چیز کو یقین دہانی کرانے کے لیے قسم استعمال کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھاؤ۔ لا تحلفوا بآبائکم، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، ہم تو کیا بولتے ہیں ماں کی سر کی قسم جی، ماں کی قسم جی، تیرے قسم رہے، تیری دوستی کی قسم رہے۔ کس کی دوستی کی قسم بھی نہیں کھا سکتے تم، اللہ نے روک دیا ہے۔ باپوں کی قسم نہ کھاؤ تو پھر اس کے بعد کسی کی نہیں کھا سکتے تم۔ لا تحلفوا بآبائکم، قسم کھانا ایک عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ کسی ماں کی بھی قسم نہیں کھا سکتے، ماں کی سر کی بھی نہیں کھا سکتے، دوستی کی بھی نہیں، ایک ہی قسم کھانا ہے، وہ اللہ کی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا کہ قسم نہ کھاؤ، تو یہ قسم جو کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم دیا میری کھانا، لیکن اللہ کے لیے کوئی حکم نہیں چلتا، اللہ نے سب کی کھائی ہے، کبھی زمین کی کھائی، کبھی آسمان کی کھائی، کبھی سورج کی کھائی، کبھی شمس کی، کبھی قمر کی، کبھی کیا انسان کی زندگی کی، لیکن اکٹھی قسمیں سورہ شمس میں جو کھائی ہیں وہ کہیں نہیں کھائی، اکٹھی۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، پورے کے پورے انسان خسارے میں ہے، الا سوائے وہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے جو عمل کیا، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ مسئلہ ختم، ایک قسم پہ پورا سورہ ختم ہو گیا، پورا سورہ ختم ہو گیا، ایک ہی قسم تھی، والعصر، زمانے کی قسم، ایک ہی قسم، کہیں 2 قسمیں، کہیں 3 قسمیں، بہت زیادہ، لیکن سب سے زیادہ جو قسمیں کھائی ہیں وہ ایک سورہ ہے، سورہ والشمس، 11 قسمیں کھائی ہیں، 11 آیتیں قسموں کی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا طلع، واو پورا قسمیہ ہے، واو جہاں جہاں آ رہا ہے یہاں پر قسم کا مطلب ہے، والشمس وضحاها، سورج کی قسم جب وہ واضح ہو جائے، طلوع ہو جائے، والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ 11 قسمیں کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ نفس جو پاکی اختیار کی، اپنے ساتھ احسان کا سلوک کیا، افلح من زکاہا، وہ فلاح پا گیا۔ اپنے اوپر احسان کرو، ظالم نہ بنو۔ ظلم یہی نہیں ہے کہ تم دوسروں پہ کرتے ہو، ظلم یہ بھی ہے کہ جتنے گناہ کرتے وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو۔ اللہ کے لیے ظالم نہ بنو، اپنے آپ پہ رحم کھاؤ۔ جہنم کی گرمی سہ نہیں سکتے، جہنم کی آگ نہیں سہ سکتے،
اللہ کے عذابات یہ جسم نہیں سہ سکتا. اپنے جسم پہ رحم کرو کم از کم مسلمانوں، غیروں پہ نہیں. اپنے آپ پہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو گناہوں کا بوجھ ڈال کر؟ اپنے آپ سے پہلے احسان کا سلوک کرو، گناہوں سے بچو. گناہ کا ماحول ہے، سوچو کہ میں کر لیا تو کل یہی جسم ہوگا جو میرے ساتھ جہنم کے ساتھ جائے گا. یہاں کی آگ کی گرمی اور تپش جو کہ 69 درجہ کم کر کے بھیجی گئی ہے، 60 پر 9 درجہ دھوکے دھلی دھلائی بھیجی گئی ہے. سمندر کے پانی میں 2 مرتبہ دھوکے جو اتارا اللہ تبارک و تعالی نے، یہ نہیں سہ سکتے گرمی. وہ کیا سہو گے جو کہ اس سے 69 درجہ زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ ہے. اور وہ تپش ہی صرف تپش نہیں ہے، تپش کے اندر بڑے بڑے سانپ ہیں، جہنم کے سانپ ہیں، جہنم کے بچھو ہیں، جہنم کے عذابات ہیں، جہنم کے ستونے ہیں، آگ کے ستونے ہیں، آگ کے کمرے ہیں، آگ کے جیل ہیں. آگ ہی آگ نہیں ہے، سرد ہے، سردی بھی ہے. زمہریر جیسے آگ سے عذاب ہے، اس سے کڑا عذاب معلوم ہے کیا ہے؟ ٹھنڈک سے عذاب ہے. انسان کو اپنے ایک ٹیمپریچر سے زیادہ ٹھنڈک مل جائے نا، اس کی ہڈیوں کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے. اور اس سے زیادہ ٹیمپریچر ملے نا، انسان اسی وقت خون منجمد ہو کے مر جاتا ہے. ٹھنڈک میں بھی اللہ کہتا ہے آگ ہی نہیں رکھا ہوں میں جہنم میں، ٹھنڈک سے بھی عذاب دوں گا تمہیں. زمہریر اس مقام کا نام ہے، لہاں فریز ہو جاتا ہے بندہ، فریز ہو جائے گا. ایسے بھی عذاب دوں گا، ویسے بھی عذاب دوں گا، ٹھنڈا بھی دوں گا، گرم بھی دوں گا. مانگو گے تو کیا دوں گا؟ کھولتا ہوا پانی دوں گا. کھولتا ہوا پانی پی سکو گے؟ پیو گے سوس کے مارے. فقطع امعاہم، تمہارے اندر کی انتڑیاں کاٹ کے نکل جائے گا. یوں اوپر سے پیو گے تمہارے اندر کی انتڑیاں کاٹ کے نکل جائے گا. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلء الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاس کی شدت سے پانی مانگو گے تو کھولتا ہوا پانی صرف پینے کو نہیں بلکہ تمہارے سروں کے اوپر سے اونڈھیلا جائے گا. لو پانی لو، پانی لو. اور بھوک سے پریشان ہو کے کھانا مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زقوم کے درخت کا پھل دے گا. شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. کھاتا کون ہے اس کو؟ کھاتا کون ہے اس کو؟ گنہگار کے علاوہ کوئی نہیں کھاتا گنہگاروں کا کھانا. طعام الاثیم کیسا ہوگا؟ وہ کانٹے دار اور کڑوا ترین. اگر اس کا ایک حصہ صرف جیب زبان پہ رکھ دو تو تلوے کے اندر تک کڑواہٹ پیدا ہو جائے. ایک حصہ صرف زبان پہ رکھ دو تو تلوے کے اندر تک کڑواہٹ پیدا ہو جائے. اور اٹھا کے منہ پہ رکھو تو اتنے کاٹے کہ نہ حلق سے نیچے اتر سکے نہ حلق کے باہر تھوک سکو، اٹک کے رہ جائے گا. تیار ہو؟ کیوں اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو؟ رحم کرو اپنے آپ پہ، دوسروں کو نہیں، پہلے اپنے آپ پہ رحم کرو، احسان کا سلوک کرو، اپنے آپ کو پاک کرو، گناہوں سے بچو. آج کی فضا بڑی گندی ہے مسلمانوں، بڑی گندی ہے. آج کا موبائل، اسمارٹ فون جو بھی استعمال کر رہا ہے وہ تلوار کے دھار پہ استعمال کر رہا ہے. وہ تلوار کے دھار سے زیادہ کیا ہے؟ تیز ہے. جس کے اوپر وہ دیکھ دیکھ کے قدم رکھنا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے. فحاشی عریانی کا کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں جو کہ آپ کو موبائل میں بیٹھے بیٹھے دکھ جاتی ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں، اللہ کی قسم کہتا ہوں، اچھے 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 جتنے بھی موبائل رکھے ہیں سینسس کے مطابق 98% وہ لوگ فحاشی عریانی دیکھتے ہیں. جتنے بھی موبائل اسمارٹ فون رکھے ہیں سینسس کے مطابق
98% کوئی اللہ کا بندہ ہے جو بچ سکا ہے، کوئی ایک، ہزاروں میں ایک، ورنہ سب کیا ہے، فحاشی و عریانی کے سائٹ پہ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ایک طرف اللہ دیکھ رہا ہے، ارے تم باپ دیکھتے ہو تو نہیں کرتے ہو شرما کے، ماں دیکھتے ہو تو شرما کے کام نہیں کرتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر تمہارا احسان کہاں گیا؟ اس لیے اللہ کے رسول نے، جبرائیل نے جب پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے، تو فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ شرعاً احسان کی تعریف ہے، وہ لغتاً ہے جو میں نے ابھی بیان کر رہا تھا، یہاں پر جو بیان کر رہا ہوں وہ شرعاً ہے، اصطلاحاً ہے۔ فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، کتنا بلند درجہ، اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ بلند لوگوں کی صفت ہے، یہ ہر کس و ناکس کو نہیں ملے گی، لیکن دوسری صفت تو کم از کم اپناؤ۔ اگر تم یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو تو دوسرا پوزیشن، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس غالب آئے، اندھیرے کمرے میں تم واٹس ایپ کے ساتھ، اندھیرے کمرے میں تم انٹرنیٹ کے ساتھ، اندھیرے کمرے میں تم نیٹ کے ساتھ موبائل رکھے ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ فحاشی اور یعنی کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ویب سائٹ کھلے ہوئے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ کیا تم نے سمجھ لیا ہے تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی غافل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے؟ اللہ کے لیے ڈرو مسلمانوں، یہ وہ وبا ہے جو آج عام ہوتی جا رہی ہے، نوجوان تو نوجوان، مرد تو مرد، عورتوں کے اندر فحاشی و عریانی اس حد تک پھیل چکی ہے کہ سیکس کے بارے میں بات کرنا ان کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ یہ چیزیں کیوں؟ یہ دراصل وہ ویب سائٹ ہزاروں گنا زیادہ، ٹی وی کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، جو ویب کے اندر، جو انٹرنیٹ کے اندر فحاشی و عریانی ہو رہی ہے۔ آج ہمارا مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، بہت سے اچھے اچھے نوجوان ہیں جن کو دیکھ کے تصور نہیں کر سکتے، لیکن راتوں میں یہ ویب سائٹ کے ساتھ فجر کی اذان تک گزار کے سوتا ہے۔ نہیں ہے؟ کتنے ہیں؟ اللہ کے ساتھ احسان کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ احسان کے دوسرے پوزیشن پہ تو آؤ، کم از کم تم نہیں دیکھ سکتے۔ صحابہ تو پہلے پوزیشن پہ تھے، صحابہ تو پہلے پوزیشن پہ تھے۔ حارثہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، طبرانی اور حاکم کی روایت ہے، مرسل روایت ہے، کہا کہ کیف اصبحت، حارثہ کیسے صبح کی تم نے، کیسے صبح کی؟ کہا کہ پورے ایمان کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ہر چیز کی کوئی ایک نشانی ہوتی ہے، تم نے ایمان کے ساتھ صبح کی تو کیا نشانی ہے؟ کہا کہ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، میں صبح اٹھا تو میری کیفیت ایسی تھی گویا کہ میرے سامنے برائی کا انجام جہنم نظر آ رہا تھا اور اچھائی کا انجام جنت نظر آ رہی تھی اور رب العالمین عرش پہ نظر آ رہا تھا۔ احسان کی یہ کیفیت کہ خود دیکھنے لگو۔ صحابہ اگر آیتیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، جہنم کے پاس، جہنم کے واقعات، جہنم کے عذابات، رونے لگتے تھے، رونے لگتے تھے۔ جنت کے انعامات تو دعائیں کرنے لگتے تھے۔ جب آیتیں پڑھتے انہیں ایسا محسوس ہوتا سامنے جنت کھڑی ہوئی ہے، سامنے دوزخ کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکعت کے لیے ہاتھ باندھے تہجد میں تو خود کہتے ہیں صحابہ ایسے روتے تھے اتنا کہ ہانڈی پکنے کی جس طرح کھٹ پھٹ آواز آتی ہے اس طرح سینے سے اللہ کے رسول کی سانس کی آواز آتی تھی۔ اللہ کو کیا رونا ہے اللہ کے رسول کو، وہ تو مغفور ہیں۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر علیک، اگلے پچھلے سب گناہ معاف، پھر رونے کی کیا ضرورت؟ اللہ کا ڈر۔ ابن مسعود تھے، کہا کہ ابن مسعود سورہ نساء پڑھو مجھ پہ۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ پہ قرآن اترا ہے، آپ کو میں پڑھ کے سناؤں؟ کہا کہ مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے، تم پڑھو۔ تو وہ نساء پڑھنے لگے، تقریباً پاؤ پارا پڑھا تو اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔
اے اللہ کے رسول اس وقت کیا حال ہوگا رسولوں کا، خاص کر وہاں ذکر ہے رسولوں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہر رسول جو پیغام دے کے میں نے بھیجا تھا وہ پیغام پہنچایا یا نہیں؟ ہم ایک ایک گواہ کو اس کے امتوں کو بلا کے پوچھیں گے رسول پیغام پہنچایا یا نہیں، اور تمہیں بھی گواہ بنا کے بلائیں گے اور امتوں سے پوچھیں گے کہ نبی نے پیغام پہنچایا یا نہیں۔ بس یہ تصور تھا کہ آنکھوں سے آنسو دھائے دھائے رونا شروع۔ اللہ کے رسول نے کہا حسبک حسبک حسبک، ابن مسعود کھڑا ہو، اس سے زیادہ میں سن نہیں سکتا۔ ابن مسعود آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو رحمت للعالمین زار و قطار رو رہے ہیں، ڈر سے کانپ رہے ہیں، کل اللہ مجھ سے پوچھے گا میں نے اپنا پیغام امت تک پہنچایا تھا اور امت انکاری ہو تو میرا حال کیا ہوگا۔ یہ رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ہما شما کا کیا اعتبار؟ ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ کس پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنت کو چلے جائیں گے؟ کون سے ایسے اعمال ہمارے پاس ہیں کہ ہم گارنٹی سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ پہ رحم کرو مسلمانوں، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ میں خود مخلص بنو، لوگوں کو نہیں، لوگوں کو مت دیکھو، لوگوں سے مت پوچھو کہ میں کتنا اچھا ہوں، خود سے پوچھو کہ میں کتنا اچھا ہوں، میں کتنا نیک عمل کیا ہوں۔ تکیے پہ سر رکھتے ہو تو خود بیٹھ کے سوچو میں کہاں ہوں۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ کتنا گنہگار ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ کتنا غدار ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ کتنا خیانت کرنے والا ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ راتوں میں کیا کرتا ہے، دن میں کیا کرتا ہے، فلاں کے ساتھ کیا سلوک کیا، فلاں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بیٹھ کے سوچو، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ اتنے گناہ کا بوجھ لے کے جنت کو جا سکو گے یا جہنم کو؟ نہیں، بڑا برا بوجھ ہے گناہوں کا بوجھ۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ بعض بدبخت تو ایسے ہوں گے حشر کے میدان میں اپنے گناہوں کا بوجھ ہی نہیں اٹھائے ہوئے ہوں گے، دوسروں کا گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے۔ بڑا برا بوجھ ہے، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ سَاءَ مَا يَحْمِلُونَ۔ یہ بڑا برا بوجھ ہے جو اٹھاتے ہیں۔ کیسے؟ دوسرے نمبر پہ آئیے، اپنے آپ کا اور عبادت کے احسان کے بعد کا دوسرا مرحلہ بندوں کے ساتھ احسان ہے۔ بندوں کے ساتھ احسان ہے۔ سب سے پہلا احسان بندوں میں کس کا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بندوں میں سب سے پہلا احسان اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد دیا کن کو؟ والدین۔ احسان کرو ان کے ساتھ۔ جنہوں نے پایا، اما دونوں کو پایا یا ایک کو پایا، احدہما او کلاہما، ایک کو پایا ماں کو یا باپ کو یا دونوں کو پا لیا، اس پر لازم ہے کہ ان کو خوش کر کے جنت بنا لے۔ بدبخت ترین ہے کہ بڑھاپے پہ پہنچ جائیں اور پھر بھی یہ جنت ان کی خدمت کر کے حاصل نہ کرے تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے، اللہ کے رسول نے کہا کہ آمین۔ پھر اس کی ہلاکت و بربادی میں کوئی شک نہیں۔ جس نے اپنی زندگی میں ماں کو یا باپ کو یا دونوں کو پایا، خدمت نہ کی اور اس خدمت کے ذریعے جنت نہ لی، یاد رکھو وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، جس میں رسول کی آمین شامل ہے اور جبرائیل کی دعا شامل ہے۔ احسان کا سب سے پہلا سلوک، قضا ربک، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر یہ دونوں بوڑھاپے میں پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، احدہما او کلاہما، دونوں یا ایک، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے تم اف بھی نہ کہو،
اوف اتنا لفظ بھی نہ کہو. اوف اوف اوف. گالیاں تو بہت دور کی بات ہے, جھنکانا تو بہت دور کی بات ہے, آواز بلند کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کہتا ہے اوف بھی نہ کہو. اوف, جو حکم دیا ہے کرو, سوائے اللہ کی نافرمانی کا حکم ہے تو چھوڑ سکتے ہو. ہاں, کوئی کہتی ہے ماں یا باپ درگاہ کو جا شرک کر, اس وقت چھوڑ سکتے ہو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ, دلیل سے بولتا ہوں, میری اپنی بات نہیں. لقمان کھول کے پڑھو, سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی حضرت لقمان علیہ السلام جو بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں, اس میں صاف کہا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ, اگر تیرے ماں باپ مجبور کریں تجھے, عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, تو اللہ کے ساتھ شریک کر, اس پر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں جس کا تجھے علم نہیں ہے, فَلَا تُطِعْهُمَا, اس کی اطاعت نہ کر. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن اطاعت اس بات میں نہیں کرے گا, دنیا کے معاملات میں تبھی بھی ان کی فرما برداری اور خدمت کرے گا. اللہ اللہ اللہ, کیا معیار رکھا ہے دیکھو. کہا کہ اطاعت تو نہیں کرنی ہے اس بات میں, لیکن چھوڑ کے چلا جانا, ان کو اکیلا چھوڑ دینا, الگ ہو جانا. آج تو کیا ہے, بیویوں کو لے کے 7 دن 8 دن میں الگ ہو جاتے. بدبخت کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ زندگی کے ابتدائی ایام میں انہوں نے کیا کیا تھا, اپنے خون کو دودھ بنا کے پلایا تھا. بدبختوں کو یاد نہیں رہتا. 7 دن کا جو چکر چلتا ہے, 8ویں دن غائب. وہ ماں جس نے کیا ہے اسی زندگی کے لیے رہ کے راہیں تکی تھی کہ بچہ بڑا ہوگا, میرے ساتھ ہوگا, سہارا ہوگا, بیوی کے ایک بات پہ نکل کے جا رہا ہے. اور اس کے بعد فلسفہ بھی ہو جاتا. مولوی صاحب بولے بیوی کو پرائیویسی ہونا تو گھر لے کو دینا کہتے, ہمیں جات نہیں کرو. بعض چیزیں میرے پاس ہی آئے تھے, میں جب حقوق پہ بات کیا تھا, بعد میں مجھے فون آتا, مولوی صاحب کیا, مولوی صاحب تمہیں ایسا بول کر میرے بچے کو دور کر ڈالے. انہیں بولتا برابر ہیچ کرو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, دوبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ماں کو اگر بیٹے کی ضرورت ہے پھر کوئی الگ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماں نہ اجازت دے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کو پرائیویسی ہونا ہو تو ماں سے الگ کر دو. بیوی کی پرائیویسی بیوی تک, الگ گھر لے کے دو, کچھ بھی دو, لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا, تمہارے اوپر سب سے بڑا حق ماں کا ہے کہ ماں کے لیے الگ سے وقت دینا ہے تمہیں. خواہ دنیا کے کسی کونے میں جاؤ, ماں کا اپنا حق ہے جس کے لیے تم الگ, جب تک کہ وہ راضی نہ ہو, جب تک کہ وہ راضی نہ ہو تب تک تم ان کے لیے الگ نہیں ہو سکتے. ہاں, رات بیوی کی ہے, دن ماں کا ہے, دن میں کوئی حصہ تمہیں ماں کے پاس گزارنا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یا نہیں تو ایسی بلڈنگ تلاش کرو جس میں ماں کو اوپر رکھ سکو اور بیوی کو نیچے, یا نیچے ماں کو یا اوپر بیوی کو, ایک ہی بلڈنگ کے اندر رہو. یہ حقوق ہیں, یہ حقوق ہیں. غلط مطلب میرے بیانوں سے مت نکالو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ماں کا حق ہے, باپ کا حق ہے, اور اسی طرح اس کے بعد کا حق قرابت داروں کا ہے. میں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی 36ویں آیت میں, جو میں نے ابھی پڑھی تھی, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ ایک کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. ولیوں کے ولی اولیاء کہتے, انہوں یہ کرتے ان کو اولیاء بولتے. نظام الدین اولیاء کہتے. نظام الدین کیسے جو اولیاء بنتے, انہوں ایک کی 10 کی, انہوں یہ کتنا, ایک کو ولید بولنا. ولی کا پلورل اولیاء, سنگولر ولی. ہماری جہالت اتنی ہے, نظام الدین ولی نہیں کہتے, نظام الدین اولیاء کہتے. کتنے جنے نظام الدین, تب یہ کتنا, نظام الدین ولی بولنا چاہیے. ان کو اتنی طاقت شاید آگے دستا, انہوں 10 ولیوں کو ملا لیا, انہوں کس ٹائپ کو. تو ولی رہندے, ان سے بڑے اولیاء رہندے, ان سے بڑے کیا ہیں, غوث جو تم کہتے ہو, جو اللہ کا نام ہے, کسی اور کو نہیں بولنا چاہیے. یہ عبد القادر جیلانی کے لیے بھی زیبا نہیں ہے, یہ صرف اللہ کا نام ہے. غوث, تم غوث بنا لو, پھر اس کے بعد کوئی اور بنا لو, لیکن کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ شریک کرو. ارے غوث ولی سب چھوٹے نا, ان سے بڑے تک جاؤ. نبی
ارے نبی نے نبیوں کے امام تک پہنچو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم شریک نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے اتنا بھی نہیں چاہا کہ اللہ کے رسول آئے تو لوگ کھڑے ہوں۔ صحابہ دل سے چاہتے تھے آپ آئیں تو ہم کھڑے ہوں، استقبال کریں۔ اللہ کے رسول کہتے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول بیان کرتے تھے جو یہ چاہے وہ آئے تو لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی آئے کہا کہ ماشاء اللہ وشئت، اللہ کے رسول اللہ چاہے آپ چاہے تو کام ہو جائے گا۔ کیا بولا؟ صحابی کوئی غلط ہم تو ہزاروں مرتبہ کیا ہے چاپلوسی کے لیے بولتے ہیں، ذرا بڑا پیسے والا نہیں ہو جانا، ایسا جھکتے ایسا ملتے، تمہیں چاہے تو ایسا ہو جائیں گا بھائی، ذرا تمہیں بولو نا، ارے انہوں چاہے تو ہو جائیں گا، کون نہیں، خدا ہی نو چاہے تو ہو جانے گا، اللہ چاہے تو ہوتا ہے، لوگ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کی چاہت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہے، تبھی تم چاہ بھی سکتے ہو۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کچھ چاہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں خود نہ چاہوں۔ اللہ کی عظمت کو پہچانو مسلمانوں، تھوڑے سے پیسوں کے عوض اپنے ایمان کو نہ بیچو۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو پیسے کو دیکھ کر اچھے اچھے کیا ہیں ان کے لیے تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، ایسے کہتے ہیں فلاں ہیں تم، فلاں ہو تم، فلاں۔ کیوں؟ پیسے، چار پیسے میں باہر نکل گئے، اتنا بولے تھے جنہوں نے ایک 50 روپے تو بھی دیں گا، نہیں تو وہ بھی دیں گا نہیں، ان کو خود معلوم ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تو جو کچھ بھی تم کرتے ہو، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، رب العالمین جب چاہتا ہے تبھی تم چاہ سکتے ہو۔ یہاں تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ ان کی چاہت کو قبول نہیں کرے گا؟ کتنی مرتبہ یہ ہاتھ اٹھائے اللہ قبول کر لیا، تو اس میں کیا غلطی تھی کہ صحابی نے کہہ دیا کہ ماشاء اللہ وشئت، اللہ چاہے اور آپ چاہے تو کام بن جائے گا۔ اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، کہا کہ اجعلتنی للہ ندا وہو خلق، کیا تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے جبکہ اس نے اکیلا تجھے پیدا کیا؟ صحابی تھرا کے رہ گئے، اللہ کے رسول میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی؟ کہا کہ ہاں، تو پھر کیسے کہنا ہے؟ کہا کہ ایسے کہو ماشاء اللہ ثم وشئت، کہو کہ اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، پھر ثم لاؤ بیچ میں، اللہ اور رسول چاہیں، یہ مت کہو اللہ چاہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں آج بھی، بھائی صحیح بولتا ہوں بھائی، اللہ رسول کو معلوم ہے، اللہ رسول کیسے معلوم ہوگا؟ تمہیں ہوتا ہے آج کرتے سو بات رسول کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کو معلوم ہے یہ بات صحیح ہے، رسول کو کیسے معلوم ہوگا؟ رسول تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رکھا ہے انعام و اکرام کے ساتھ، جنت میں ہے، جنت میں بھی تم اپنی فکر ہونی دیتے ہو کیا؟ زندگی میں تو فکر کرتے ہی رہے، جنت میں بھی کرو بول رہے ہیں کیا تم؟ اب تو وہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس معزز طور پر۔ تو یاد رکھیے میں نے جو بتایا تھا کہ پہلی چیز کسی کو شریک نہ کرو اللہ کے ساتھ، پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ 7 مرتبہ آیتیں آئی ہیں پورے قرآن میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ حسنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، 7 مرتبہ پورے قرآن میں۔ تو پہلے نمبر پہ والدین کے ساتھ احسان، دوسرے نمبر پہ وَلِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ احسان۔ آج کیا ہو گیا؟ اللہ اللہ اللہ، ایک دوسرے سے کٹ مر رہا ہے انسان، اپنوں سے، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بہن بھائی سے بات نہیں کرتی، ننند ساس سے بات نہیں کرتی، بہو ساس سے نہیں بات، عجیب و غریب ایک مسائل ہیں ہمارے گھروں کے، دیکھو تو ایسا لگے گا گویا کہ جہنم میں آ گئے ہو۔ گھر اپنا نمونہ نہیں بنتا آج تو گھر کیا ہے، جنگ کا اکھاڑا بنا ہوا ہے، ہر ماں دشمن بنی ہوئی ہے خود اپنے بیٹے کی جب شادی ہو جاتی ہے، اور ہر ساس سمجھتی ہے کہ یہ غیر ہے۔ کیوں ساس اپنے بہو کو بیٹی نہیں سمجھتی اور کوئی بہو اپنے ساس کو ماں نہیں سمجھتی؟ کیوں نہیں سمجھتی؟
آخر کیا قباحت ہے؟ تم اس کو ماں مانو، ساس اس کو کیا ہے، بہو ماننے کی بجائے بیٹی مانو۔ ان کا داماد اگر بیٹی کو سیر سپاٹے کے لیے لے گیا، پھر آیا، ان کی خواہشات کو پورے کیا، چھپا چھپا کے لا کے کیا ہے گفٹ دیتا رہا، ماں کیا بولتی، کیا اچھا داماد ملا، معلوم کیا میری بیٹی کی ہر خواہش پوری کرتا، کیا بولے وہ کرتا، بولنے کی دیر لا کو رکھتا۔ اچھا یہی اس کے بیٹے کی جورو بھو بن کو آئی تو کیا رے، خالی بولتے ہی بھاگتا نہ رے پچھے۔ اچھا واہ، یہ کون سی عدالت، یہ کون سی عدالت؟ وہی تو داماد کسی اور کا بیٹا بھی تھا، وہاں وہ نیک بن گیا، صالح بن گیا، اچھا بن گیا، فلاں بن گیا، لیکن جب بیٹا خود کرنے لگے، کیا زن مرید رہے تو، بولتے ہی کبھی میرے واسطے گیا کی، بیوی کے واسطے ہونا تو بھاگتا نہیں تھی رات کو۔ ہاں بھائی برابر، پہلے نہیں گیا، اب ایک ذمہ داری بیوی بول کو آکو ہے، ذرا نیا ہے قصہ، جان گا چھے کیا غلطی ہے، ذرا چھوڑ کو دے تمہیں بھی 1-2 دن مہینے کے واسطے، بعد میں آ جائیں گا، کہاں جائیں گا بابا ماں کو چھوڑ کہاں جائیں گا، آنے جاتا واپس، نہیں ہوتا، دیکھنے نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جتنا ظلم ہے، یہ ننند، یہ کون سا لفظ بولنے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، وہ ننند بول کے، عجیب و غریب لفظ ہے وہ، یہی چیز بھاؤ، اور اسی چیز کیا ہے، جیٹ کتے، دیور کتے، آتی انہیں کیا ہے، شوہر کے کپڑے نہیں دھونا، جیٹ کے دھونا کتے، دیور کے بھی دھونا۔ خدمت شوہر کی برابر ہے، شوہر کے گھر والوں کی خدمت کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے ہی نہیں رکھا ان پر، اللہ نے ہی نہیں رکھا۔ حق ہے تو شوہر کا ہے، حسن سلوک ہے تو ان کے ساتھ کرو پورا، اس کے علاوہ ان کے گھر والوں کی نہیں رکھا۔ ہاں وہ خواہش میں کر دیتی بہو تو اچھی چیز ہے، لیکن حقوق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے تو پردہ خود اتنا سخت فرمایا، جب پوچھا گیا کہ یہ جو جیٹ ہیں اور جو آ کر دیور ہیں، ان کو کہتے ہیں عربی میں حمو، الحم، تو کہا کہ اس کے بارے میں کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ الحم والموت، ارے وہ تو موت کی طرح ہے جی، اتنا دور رہو، موت سے کیسا بھاگتے کہ ویسا جیٹ بھی دیور سے بھاگو، بولے اللہ کے رسول۔ کی کہتے انہیں گھر کا غدار، انہیں گھر میں رہتے ہوئے کیا ہو جاتے، رشتے بن جاتے بعد میں، انہوں کیا سمجھتے، بھائی میرے بھائی، منو بھابی بھابی بھائی بھابی بھائی، جا کے کچھ اور نکلتا اس کے بعد، تم نہ کون کرو، بولے بھابی بھائی، کون بولے تم نہ نہیں ہے پردہ بول کے۔ اکثریت ہمارے اندر یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں بھائی کتے، بھان کتے، بھابی کتے، کیا کتے، بھائی کے سمن کتے، انہیں بھائی کے برابر، ارے کیا جی بھابی سے بھی پردہ کرنا، کیا جی کیا غلیظ سوچ ہے جی تمہاری، لا حول ولا، تم کیا شریعت پہ جب نکیر کرتے ہو، اللہ نے جو شریعت بنائی ہے اس پر تمہیں کیا ہے بے حیائی کا الزام لگاتے ہو۔ ارے امہات المومنین جو کہ مائیں ہیں ایمان والوں کی، اور دائمی طور پر رشتہ منقطع ہے، شادی حرام ہے، ایسے امہات سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پردہ کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ۔ اگر تم امہات المومنین سے بھی کوئی چیز پوچھنا چاہو، صحابہ جیسے پاک باز لوگ، اپوزٹ میں امہات المؤمنین جیسی پاک باز ہستیاں، لیکن اللہ نے کہا پردے کے ساتھ پوچھو، پردے کے پیچھے سے پوچھو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی مثال ہے، تمہارے لیے بھی ان کے لیے بھی۔ اور تم آج کہتے ہو کہ بھابی سے کائی کا پردہ، وہ تو بہن کی طرح ہے، کیسے ہو جاتی؟ کیسے ہو جاتی؟ شریعت تو کہتی ہے کہ اگر بھائی مر جائے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ شریعت جو کہتی ہے وہ مانو گے یا تمہاری عقل مانو گے؟ یہ تو پردے کے احوال ہیں۔ رہا ظلم کے احوال، ہر بندہ ظلم کرنے پہ اٹھا ہوا ہے، احسان کا کوئی پہلو نہیں، جبکہ احسان اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے اتنا وسیع مفہوم کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ احسان میں بھی دو طرح کے احسان ہیں، دو طرح کے احسان ہیں۔ ایک بندوں میں مسلم بندوں کے ساتھ احسان، ایک بندوں میں کافر اور جمادات، جانور، حیوانات کے ساتھ بھی احسان۔ ہاں ان سے بھی احسان۔ آپ کو بخاری کی روایت نہیں معلوم، ایک زانیہ تھی،
یہ بعض روایتوں میں ایک چور تھا اور وہ پیاس کی تڑپ کی وجہ سے پھرتا پھرتا ایک کنویں پہ پہنچا اور وہاں سے وہ پانی پیا. پانی پی کے جیسے ہی باہر نکلا اور دیکھا کہ ایک کتا زبان لٹکائے ہوئے پیاس کی شدت سے وہیں تڑپ رہا ہے. تو اس نے دیکھا کہ جو مجھے کچھ وقت پہلے پیاس تھی کیا وہی کیفیت اس کتے پر نہیں ہوئے. اور وہ کیا کیا, اس کے بعد اپنے ساکس نکالے اور ساکس لے جا کے وہاں بھگایا اور نیچے سے کنویں کے اندر سے ساکس کو بھگایا اور لا کے ایک کتے کے منہ پر یوں نچوڑ کے کچھ پانی ڈالتا رہا, جس سے اس کی پیاس کم ہو گئی. اللہ کے رسول نے کہا صرف یہ ایک نیکی کی وجہ سے وہ شخص جنت چلا گیا. کتے سے احسان, کتے سے. اور اسی طرح اللہ کے رسول بخاری کی روایت ہے, ایک نمازی, تہجد گزار, صوم و صلات کی پابند عورت ایک بلی کو باندھ کے رکھی, کھانا پینا نہ دیا, تو اللہ کے رسول کہتے ہیں صرف ایک بلی کو باندھ کے رکھنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی, جہنم میں چلی گئی. یہ تو جانوروں سے بھی کہاں تک حضرت شداد بن حسین کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, اللہ نے احسان ہر چیز کے ساتھ لکھ دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ احسان کے ساتھ نماز لکھ دیا ہے, احسان کے ساتھ زکوٰۃ لکھ دیا ہے, احسان کے ساتھ روزہ لکھ دیا, نہیں, علی کل شیء, ہر ایک کے ساتھ احسان لکھ دیا ہے. اور بات کی بات ابھی سننے کی ہے. فرمایا اذا ذبحتم, اللہ اللہ اللہ, اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل. اگر تم کسی جانور کو بھی ذبح کرنا چاہو اس میں بھی احسان کرو, اور کسی چیز کو, زہریلے کیڑے کو بھی مارنا چاہو مارنے میں بھی احسان کرو. مارنے میں کیا احسان کریں گے, قتل کرنے میں کیا احسان کریں گے, ذبح کرنے میں کیا احسان کریں گے. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. ایک آدمی بکری کو کھڑا کیا ہوا تھا اور اپنی چھری اس کے سامنے تیز کر رہا تھا. اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے, کہا کہ اے بندے کیا کر رہا ہے, کیا چھپا کے تیز نہیں کر سکتا. اللہ کیا احسان ہے, دیکھو کیوں جانور کے سامنے کھڑا کر کے چھری تیز کر رہے ہو, کیوں دو مرتبہ مارتے ہو. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں دو مرتبہ اس کو مارتے ہو, ایک ہی بار مارنا ہے نا, کیوں چھپا کے تو نے کیا ہے تیز نہیں کی چاقو, کیوں سامنے تیز کر رہا ہے, کیونکہ اس سے اذیت ہوگی اس کو. تو قتل کرنے میں, ذبح کرنے میں بھی فرمایا کہ تم احسان کے ساتھ ذبح کرو, قتل کرنے میں بھی فرمایا کہ تم احسان کے ساتھ قتل کرو. یہ تو دراصل ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں, نہ ان کے اندر حس ہے, جمادات نباتات کے لیے جب مسلمان ہیں تو ان کے ساتھ کتنا سلوک تمہیں کرنا ہے, احسان کا کتنا سلوک تمہیں کرنا ہے. اور تم اپنے آپ سے, اپنے رشتہ داروں سے ہی لڑنے کے لیے تیار ہو. ذرا میری بہنیں غور کریں, عورتیں غور کریں, مرد یہاں غور کریں, اپنے رشتہ داروں سے کتنا حسن سلوک تم کرتے ہو. خاص ساس ہی ساس ہو, میں پوچھتا ہوں کہ رشتہ نہیں ہے, ساس کا رشتہ نہیں ہے, کم از کم انسانیت کا نہیں مسلمانیت کا رشتہ ہے. ساس کو کوئی اور رشتہ نہ دو. میں پوچھتا ہوں اگر وہ ایک مسلمان ہے تو مسلمانیت کا رشتہ باقی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ, مسلمان وہ ہے جو اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, ورنہ مسلمان نہیں ہو. تم کیا کرتے ہو, ہمیں سے سازشیں کرنا شروع کر دے. ساس کو کیسے کیا رلاؤں, کیسا آپ کو کان بھرنا, کیسا شوہر کو خلاف کرنا. ساس کیا کرتی, بیٹھ کو سوچتے رہتے کیسے بیٹے کو بہکاؤں, کیسے بہو کو کیا ہے رلاؤں. انہیں اسے رلانے کی اسکیم, انہیں اسے رلانے کی اسکیم. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, ورنہ مسلمان نہیں.
ہاں مسلمان نہیں. فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. اللہ اکبر. جتنے لوگ سوچ سوچ کے گالیاں دیتے ہیں نا ان سب تک پیغام پہنچا دو. حبیب نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا فسق گناہ کا کام ہے اور اس کو قتل کر دینا مارنا کفر کا کام ہے. کفر. سباب المسلم فسوق. انما المؤمنون اخوہ. مومن تمام کے تمام بھائی بھائی ہیں. کہاں گئی وہ محبت؟ کہاں گیا وہ احسان؟ ہمارے معاملات کیا ہو گئے؟ کوئی ایک غلطی سے بھی گالی دے دے, کوئی ایک غلطی سے بھی کوئی اذیت پہنچا دے, پہلے آستینے چلا لیتے. کیا رے سمجھا تم مجھے؟ کیوں جی ذرا معاف بھی تو کرو نا. معافی کی کتنی اونچی صفت ہے. اپنے بھائیوں سے لڑ جاتے ہیں, اپنے خاندانوں سے کٹ جاتے ہیں, اور کٹتے بھی ایسے کہتے ہیں کہ تیری جنازے کو بھی نہیں آؤں گا رے تیرے. اللہ اکبر. ارے عبداللہ ابن ابی کے جنازے کو اللہ کے رسول پہنچے. اس سے بڑا بدبخت کون ہے دنیا میں جس نے رسول کو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور ایمان نہ لایا, منافقت اختیار کی. ایسے شخص کو جس نے اللہ کے رسول کی بیویوں پہ الزام دھرا, جس نے حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی, جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے بہت مصیبتیں اٹھائی, جس نے بارہا کئی مرتبہ قتل کرنے کی سازشیں کی, وہ مر گیا تو جنازے کو اللہ کے رسول خود پڑھایا, اور تم ایک بھائی کو چھوٹی سی بات پہ کہتے ہو کہ میں تیرے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گا. کہاں کی اخوت, کہاں کی مسلمانیت, کہاں کی ہمدردی, کہاں کا احسان؟ اللہ کے لیے مسلمانوں ذرا سوچو اپنی زندگیوں کے اندر. بہنیں سوچیں, کم از کم مسلمان جانے اپنے رشتہ داروں کو. زیادہ نہیں رشتہ دیتے, مسلمان تو سمجھو, اور مسلمان کے جو حقوق ہیں کم از کم وہ تو کرو. حق المسلم علی المسلم 6, حق المسلم علی المسلم 5, حق المسلم علی المسلم 10. اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان پر مسلمان کے 6 حق ہیں, 10 حق ہیں, 6 حق ہیں, 7 حق ہیں. یہ تینوں روایتیں آئی ہیں. اذا لقیتہ فسلم علیہ, ملے تو سلام کرے. انہیں بھاؤ گھر میں گھسی تو برباد ہونا بولے گھستی, انہیں گھسی تو انہیں کائی کو آئی کی کتی. سلام کرتے واپس. سلام سے تو کیا ہوتا ہے, محبتیں بڑھتی ہیں. ہم اپنے رشتہ داروں کو سلام کرنا ہی نہیں جانتے, سلام ہی نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. اللہ اکبر. کہاں سے کہاں معاملہ ملتا ہے دیکھو. کہا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے, اور تم ایمان والے بن نہیں سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو گے. ایمان کی علامت محبت ہے. ایک دوسرے سے محبت کرو, تفرقہ نہ ڈالو, دشمنی نہ ڈالو. ہم ملانے کے کام نہیں کرتے, چھڑانے کے کام کرتے ہیں. کوئی کسی شخص کیا ہے کچھ بات سن لیا کسی کی, وہ غلطی میں بھی کہہ جائے یا واقعتاً دشمن بھی ہو, سیدھا جاتا دیکھ لے گا رہتا, کب اس کے اوپر انہیں غصے میں رہتا ہے اتنا کیجیے ابھی کیا بولا معلوم کیا اس دن, میں سنا جی میں سنا. ارے اس ٹائم پر تو زبان کھولنا تھا, دوسرے ٹائم پر زبان کھولنے کی ضرورت. اللہ کے رسول نے کہا کہ دو بندوں کو دو کے دشمن ہیں یا نفرت رکھتے ہیں, ان کو ملانے کے لیے جھوٹ تک بول سکتے ہو. جھوٹ 3 اوقات میں بول سکتے ہیں. ایک اس میں سے یہ ہے کہ 2 بندوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. میاں بیوی لڑ لیے تو ان کو ملانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. ہمیں کٹانے کے واسطے جھوٹ تو کیا, جھوٹ سے لمبا پلندہ لے کو آتے, کٹانے کے واسطے ذرہ کچھ نہیں ہو جانا. ایسا بولتے آخر گھر کو بھیج ڈالتے. گھر کو گیا بٹ ٹارچر, طلاق دے تجھے میں دوسری لے کو آتا ہوں, تیسری لے کو آتا ہوں. انہیں دیکھو جو بھگتتا بعد میں بھگتتا, لیکن پہلے آ جاتا جال میں اماں کے. کون ظلم کر رہا ہے؟ عورتیں جتنا عورتوں پہ ظلم کرتی ہیں اتنا کوئی نہیں کرتا, مرد نہیں کرتے اتنا. ظلم تو خود عورتیں کرتی ہیں. یہ احوال کیوں میں بتا رہا ہوں؟ آج معاشرہ ہمارا ٹوٹ رہا ہے. مسلمانوں, جس معاشرت جس خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے رسول نے سوسائٹی بنائی تھی, ہم نے وہ سب پامال کر دیا, برباد کر دیا.
فرمایا کہ تم محبت والے نہیں بن سکتے، اگر جب بنو گے تو جنت والے بنو گے، اور جنت والے بننا ہے تو محبت کرنے والے بنو گے۔ اور میں تمہیں بتاؤں وہ نسخہ جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو۔ تو صحابہ نے پوچھا ہاں بلا یا رسول، بتائیے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے کہا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ، آپس میں سلام کرو۔ ہمارے کو سامنے ہوگا تو بھی ہوں دیکھ لے رہا تھا، ہاں ارے بیوقوف، یہاں سے وہاں تک دیکھ لے وہ تھا، ارے قریب آیا تو وہاں کا نہیں دیکھتا ہے، سادہ سلام کرو، آگے بڑھ، مل، محبت ڈالے گا اللہ تبارک و تعالی۔ نہیں کہتے انہوں سلام ایک نہیں کرتے، کہتے انہوں بہت بڑے آدمی کہتے انہوں ایسا پڑھ کھڑ جاتا، کون تبھی بولے تبھی السلام علیکم کیسے جی، کیا تہذیب کیا ہے، احسان کہاں چلا گیا؟ تو غرض کے مسلمانوں، میں نے کچھ باتیں آپ کو ہنسانے کے لیے بھی کہی، کچھ باتیں آپ کو رلانے کے لیے بھی کہی۔ مقصود اس سے کوئی ہنسانا ہے نہ رلانا ہے، مقصود یہ ہے کہ پیغام آپ تک پہنچنا ہے۔ اللہ کے لیے سوچو، مسلمان بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، اعلیٰ درجے میں محسن بن کے رہو، محسن بن کے رہو، محسن بن کے رہو، کیونکہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار بولتا ہے، دیدار۔ جس کو اللہ کو دیکھنا ہے نا وہ محسن بن جائے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی احسان کرو، جانوروں پہ احسان کرو، جب جس رسول نے کہا ہے کیا انسانوں پہ احسان نہیں کرنا؟ انسانوں پہ احسان کرنا ہے تو کیا رشتہ داروں پہ احسان نہیں کرنا؟ رشتہ داروں پہ احسان نہیں کرنا ہے تو کیا ماں باپ پہ احسان نہیں کرنا؟ یہ تو اس سے بڑا درجہ ہے۔ تو ان سب کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ کی قسم، ایک حدیث کہہ کے میں آخری میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں صحابہ سے ایک مرتبہ، تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہے، جس کے پاس دینار پیسہ نہیں ہوتا ہے وہ غریب مفلس ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ مال نہیں ہوتا ہے وہ غریب مفلس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں یہ مفلس کے بارے میں نہیں پوچھتا ہوں، میں حشر کے میدان کے مفلس کے بارے میں پوچھتا ہوں، پتہ ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک بندہ آئے گا، ایک بندہ آئے گا، پہاڑوں کی طرح اس کی عبادتیں اس کے ساتھ آئیں گی۔ کیسے؟ کیسے؟ پہاڑوں کی طرح، ادھر نماز کے پہاڑ، روزے کے پہاڑ، حج عمرہ، ہر ایک نیک عبادتوں کے پہاڑ لے کے آئے گا اللہ کے دربار میں، ہیں؟ لیکن جب دربار میں اس کا حساب شروع ہوگا تو دوسرے آئیں گے، کہیں گے اے اللہ اس نے گالی دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکی میں سے اٹھا کے اسے دے دے گا۔ چلو کہ پیسہ تو چلے گا نہیں نا، ڈالر نہیں ہوں گے وہاں پر، اب جو کچھ بھی تبادلہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اعمال سے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کچھ اچھے اعمال لے کے اس کو لکھ دیں گے۔ پھر تیسرا آئے گا، کہے گا کہ اے اللہ اس نے گالی دی، اے اللہ اس نے ظلم کیا، اے اللہ اس نے خیانت کی، اے اللہ اس نے خیانت کی، اس نے کیا ہے غداری کی، اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے تکلیف دی۔ ایسے آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، اس کے پورے نیکیاں نکلتی جائیں گی، نکلتی جائیں گے، نکلتی جائیں گے، حتیٰ کہ پہاڑ اتنے نماز، پہاڑ اتنا روزہ، پہاڑ اتنے تقوی، سب کے سب ختم، اب اکیلا کھڑا رہ جائے گا۔ لیکن عدمیں ابھی رہیں گے، ابھی لسٹ میں عدمیں ہی، اس کے پاس ہے نہیں کیا ابھی، اب لے کو تو بہت آیا تھا۔ اب اللہ پوچھے گا اچھا بات تیرا کیا معاملہ؟ وہچ معاملہ، مجھے بھی گالی دیا، اچھا اب ہے کیا بھی نہیں، لا تیرے گناہ لے کو ڈال اس کو، جا۔ اب گناہ آنا شروع ہو جائیں گے، پہلے تھے نیکیاں وہ جا رہی تھی، اب دوسرا کیا ہے؟ بندوں کو اتنی تکلیف دے ہوگی، کیونکہ ہوتے ہیں بعض لوگ بات بات میں گالی، اٹھے بولے تو گالی، بیٹھے بولے تو گالی، غیبت، کچھ نہ کچھ برائی، نہیں تو برائی سوچتے رہنا، کس کو کیسا مارنا، کس کو کیسے لڑایا۔ بعض جنے لڑے تو بڑے خوش ہوتے، دیکھ لے ایک اور لڑائی بڑی اچھی ہے نا، دیکھنے کو نہیں ملتا، کرنٹ صرف ہوتا، ٹی وی میں دیکھے تو، یہاں دیکھے تو کرنٹ بھی نہیں ہوتا، خود ہی دیکھ لے وہیں بول کو۔ تو کیا ہے، ایسی عادتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، یہ سب سے بڑا مفلس ہے جو اللہ کے رسول کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا بھائی تمہارا کیا ہے؟ یہی مجھ پر ظلم کیا، لو گناہ، لو پکڑو۔ اب جتنے گناہ، جتنے کچھ بھی وہ پہاڑ کے مانند نیکیاں ثواب لے کے آیا تھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا، اس سے بڑھ کے گناہ اس پر لا دیں گے، اس سے بڑھ کے گناہ اس پر لا دیں گے۔ اللہ کہے گا کہ جاؤ اٹھا کے پھینکو جہنم۔ یہ ہے مفلس۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ ہے اصل مفلس۔
اسی کو شاعر نے بہت اچھی طرح ایک نظم میں پرویا 2 اشعار میں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ جو اشعار بڑے پسند آئے مجھے جب میں نے سنا. اسی منظر کو 2 ہی اشعار میں 2 ہی شعر کے اندر اس نے پرویا ہے. شاعر کہتا ہے کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی، نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی. سمجھے؟ کوئی گالی دیتا ہے نا، خوش ہیں وہ، کیونکہ کیا ہے ان کے آنے والے ہیں ہمارے کھاتے میں. اس کا سے بولنا ابھی ذرا ملا کو دے با، چھوڑ کے ابھی نہیں، ہمیں غصہ ہونے کی ضرورت. ہمیں بولنا ذرا ملا کو دے با، میں وہاں لے لیتا ہوں پورا، کیونکہ اتنا تو عمل میں کر نہیں سکتا، تیرے لے لیتا ہوں بعد میں. شاعر نے کیا بہترین، بڑا پسند آیا مجھے شعر. میں نے ایک ہی مرتبہ سنا تھا لیکن گیا کہ دماغ سے چپک کے رہ گیا. نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی. اللہ کی قسم تمہاری نیکیاں حفاظت کرو، دوسروں کو مت دو. کیوں مشکل پر کے کماتے ہو، پہلے ہی کم کماتے ہو، اس کے اوپر کیوں جا کے دوسروں کو دیتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن نیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، احسان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.